نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیں سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، آپ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ، اے محبوب آپ یاد کریں۔ تو اللہ نے یہاں پر حضرت آدم کے تعلق سے یاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پروردگار نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب آپ کتاب میں ابراہیم کے واقعہ کو یاد کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب آپ کتاب میں اسماعیل کے واقعہ کو یاد کریں۔ اس طریقے سے پروردگار نے کئی جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ابراہیم کے، اسماعیل کے، موسیٰ کے، مریم کے واقعات کو یاد کریں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے حضرت آدم کے بعد آئے، حضرت ابراہیم کے بعد آئے، حضرت اسماعیل کے بعد آئے، پھر بھی پروردگار ان لوگوں کے واقعات کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تھے اور وہاں سے ان لوگوں کو ملاحظہ کر رہے تھے، اس لیے پروردگار نے کہا کہ اے محبوب آپ فلاں فلاں کے واقعات کو یاد کریں۔ یاد اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز نظروں سے گزر چکی ہو۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تھے اور وہاں سے ان لوگوں کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اس کے بعد پھر دیکھیں گے پروردگار نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب آپ یاد کریں آپ کے رب نے کہا۔ تو ساری دنیا، ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ تو دنیا کی ہر ایک چیز کہتی ہے اللہ میرا رب ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب میں تیرا رب ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پروردگار فرشتوں سے مشورہ کرنے کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی پروردگار نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے۔ پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اس سے فرشتوں سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار نے فرشتوں کو بتایا ہے اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تم لوگ ان کا ادب کرنے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے اور اس کی تعظیم بجا لانے کے لیے تیار رہنا، کھڑے رہنا، مستعد رہنا۔ جب فرشتوں سے پروردگار نے کہا تو فرشتے چونکہ زمین پر شیطانوں کی بدماشی کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار، تو جسے اپنا خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے، یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا، وہ قتل کرے گا، وہ فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے اور تیری عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو حکمتیں جانتا ہوں، میں جو راز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تم فرشتے ہو، عبادت کرنا تمہاری غذا ہے، لیکن انسان جو ہوگا تو عبادت کرنا اس کی غذا نہیں ہوگی۔ وہ میری عبادت کرے گا تو میری رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، میرے حکم کو بجا لانے کے لیے کرے گا۔ تم فرشتے ہو، فرشتے ہی رہو گے، لیکن انسان ہے تو انسان میں کوئی نبی ہوگا، کوئی ولی ہوگا، کوئی پیغمبر ہوگا،
کوئی شہید ہوگا، کوئی غازی ہوگا۔ انسان غلطی کرے گا، میری بارگاہ میں روئے گا تو میرے غفار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان گناہ کرے گا، میں اس کی گناہ کو چھپاؤں گا تو میرے ستار ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ انسان غلطیاں کرے گا، میں اس پر رحم کروں گا تو میرے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ظاہر ہوگی۔ تو انسان کو پیدا کرنے میں بے پناہ حکمتیں ہیں، بے پناہ مصلحتیں ہیں، جن حکمتوں کو اور جن مصلحتوں کو تم نہیں جان سکتے۔ پھر پروردگار نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جائیں سفید، کالی، ہر طرح کی مٹی لے کر کے آئیں۔ جب جبریل امین مٹی لینے لگے تو مٹی نے کہا کہ آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ تم سے ایک مخلوق بننے والی ہے۔ تو زمین رونے لگی۔ اس نے کہا کہ جو مخلوق بننے والی ہے اس کا کچھ حصہ جنت میں جائے گا، کچھ حصہ جہنم میں جائے گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت جبریل امین زمین کی فریاد کو سن کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت اسرافیل گئے، حضرت میکائیل گئے، آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام گئے۔ انہوں نے مٹی کی کسی بات پر توجہ نہیں دیا، مٹی لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عزرائیل، آپ نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے، اس لیے مٹی کو مٹی سے ملانا بھی آپ ہی کا کام ہے، یعنی انسانوں کے بدن سے روح نکالنا یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اس مٹی کو خانہ کعبہ کے پاس رکھوایا، اس پر 39 دن تک اللہ نے غم برسائے، 40ویں دن اللہ نے اس کے اوپر خوشی برسائی۔ تو انسان کی فطرت اور طبیعت میں غم کرنا زیادہ ہے، خوشی کرنا کم ہے۔ پھر پروردگار نے اس مٹی کو کعبہ اور وادی نعمان کے بیچ میں رکھا اور اپنے ہاتھ سے اسے بنانا شروع کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا، فرشتے انسان کے پتلے کو دیکھ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کتنی پیاری مخلوق بن رہی ہے۔ آخر میں ابلیس جاتا ہے، وہ انسان کا جائزہ لیتا ہے اور جائزہ لینے کے بعد کہتا ہے اے فرشتوں، تم اس کی خوبصورتی پر حیرت زدہ ہو، یہ بہت ہی کمزور ہے، اس کے بدن میں جگہ جگہ چھید ہے، یہ جلد تھک جانے والا ہے۔ ہاں، اس کی بائیں طرف ایک کوٹھری ہے، اس کوٹھری سے مراد دل ہے، وہ کیا ہے سمجھ میں میرے نہیں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی چیز ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود بن گیا تو پروردگار نے آپ کے اندر روح ڈالی، اور جیسے ہی روح ڈالی آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ پروردگار نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اے آدم تم پر ہماری رحمتیں ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر روح جیسے آ رہی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ ادا گویا کہ فرشتوں کے اس اندیشے کو دور کر رہا ہے جو فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے کہ یہ انسان خون بہائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ادا بتا رہی ہے اے فرشتوں، میری اولاد میں، میری نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اس قدر عبادت کریں گے، اللہ کا اس قدر نام لیں گے کہ زمین کی ساری بہاریں اور زمین کی ساری رونقیں انہی کی تسبیح اور انہی کی عبادتوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر جب روح آ گئی تو پروردگار نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ پھر فرشتوں سے کہا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار تیری پاکیزگی ہے، تجھے ہی علم ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو جب فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، پھر پروردگار نے حضرت آدم سے کہا انبئونی اے آدم، انہیں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو جب حضرت آدم کا علم تمام فرشتوں سے بڑھ کر ثابت ہو گیا، اس کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تو پروردگار سیدھا بھی فرشتوں سے کہہ سکتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔
بلکہ اللہ نے پہلے آدم کے علم کو ثابت کیا۔ جب آدم کا علم ثابت ہو گیا فرشتوں کے سامنے، تب پروردگار نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ تو پروردگار کا یہ انداز گویا کہ انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی وقت پا سکتا ہے، انسان کامیابی کی ہر منزل کو اسی وقت پا سکتا ہے، انسان اللہ کو بھی رسول اللہ کو بھی اسی وقت خوش کر سکتا ہے، انسان اپنی اونچائی کو اسی وقت چھو سکتا ہے جب اس نے علم کے لیے محنت کیا ہو، انسان نے جب علم کی چوکھٹ پر سجدہ کیا ہو، جب انسان نے علم کے چراغ کے سامنے اپنے وجود کو پگھلایا ہو، جب انسان نے ہر قیمت پر اپنا علم حاصل کیا ہو۔ جو انسان ہر قیمت پر اپنا علم حاصل کر لے گا وہی انسان کامیابی کی منزل کو چھوئے گا، وہی انسان عزت کی منزل کو چھوئے گا۔ آج کے زمانے میں اگر انصاف بھی ہو رہا ہے، عدل بھی ہو رہا ہے، بھلائی بھی ہو رہی ہے تو علم ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے، سازشیں بھی ہو رہی ہیں، فتنہ پروری بھی ہو رہی ہے تو علم ہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ انسان آج کے دور میں جو کچھ کر رہا ہے علم ہی کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ علم ایک انسانوں کے لیے کمر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور وہ علم تجھ سے طلب کرتا ہوں جس علم کے ذریعے سے تیری معرفت اور انسان کی معرفت حاصل ہوتی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار نے کہا ما منعک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے جائے، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر آئے۔ تو جو اوپر آئے گی وہ فضیلت والی ہوگی، جو نیچے جائے گی وہ کم درجے والی ہوگی۔ تو میں فضیلت والا ہوں، میں کم درجے والے کو سجدہ کیوں کروں؟ یہاں پر فرشتے بھی کہہ سکتے تھے، فرشتے نور سے ہیں، وہ بھی اوپر، نور کی بھی فطرت یہ ہے کہ وہ اوپر جائے۔ نور میں اور آگ میں فرق یہ ہے کہ نور سکون دیتا ہے، نور ٹھنڈک دیا کرتی ہے، آگ گرمی دیتی ہے۔ تو جو سکون دینے والی چیز ہو وہ زیادہ رتبے والی ہوتی ہے، جو تکلیف دینے والی چیز ہو وہ کم رتبے والی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بات فرشتے کہتے تو ابلیس کی بنسبت زیادہ موضوع تھا، لیکن فرشتوں نے یہ بات نہیں کہا، اس لیے کہ فرشتوں کی نظر اپنی ذات کی طرف نہیں تھی، ان کی نظر پروردگار کے حکم کی طرف تھی۔ انہوں نے پروردگار کے حکم کو دیکھا، پروردگار کے فرمان کو دیکھا اور سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے اپنی ذات کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین کانفرنس، سید سعید رضا صاحب کی اولاد، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی ذات کو دیکھا اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، غرور میں مبتلا ہو گیا، اور اس گھمنڈ اور غرور کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار نے کہا اخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، انا نعلتی الی یوم الدین، تجھ پر صبح قیامت تک میری لعنت ہے۔ تو جو پروردگار کے حکم کے مطابق جیا اس کی یہاں کی بھی زندگی کامیاب رہے گی، آخرت کی بھی زندگی کامیاب رہے گی، اور جس نے پروردگار کے حکم کے پر توجہ نہ دی اسے آخری وقت میں افسوس ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں غفلت کی زندگی نہ گزارے بلکہ محنت کی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں جو قرآن کی آیات نعت شریف منقبت پڑھے گئے، ان تمام چیزوں میں جو لغزش ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف فرما۔ ان تمام چیزوں کا ثواب نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، تمام اولیاء اللہ،
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مخدوم عالم پناہ امام الکشف حضور شیخ المسلمین حضرت امام احمد رضا، تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش فرما۔ یا اللہ اپنے تمام نیک بندوں کے واسطے اور وسیلے سے اہل خانہ کے تمام مرحومین و مرحومات، اس آبادی کے تمام مومنین و مومنات، عام طور سے ساری دنیا کے مرحومین و مرحومات اور خاص طور سے مرحوم کے روح کو پہنچا، ان کی درجات کو بلند فرما، بخشش فرما، آخرت کی دنیا کو بہتر دنیا بنا۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر چلا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی نعمت عطا فرما، تمام نیک بندوں کے ادب اور احترام کو بجا لانے کی فکر عطا فرما، ہمیں اپنے دین پر چلا اور اپنے دین پر موت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔